کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اس یعنی نماز پر پابندی کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشن دلیل اور نجات ہوگی۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المناجح میں فرماتے ہیں، اس طرح کہ نماز ہمیشہ پڑھے، جو نماز کی پابندی کرے، اس طرح کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ تو نماز پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، اور نماز صحیح پڑھنی ہے، اور نماز اخلاص سے پڑھنی ہے۔ تو اب ایک نماز پڑھنی ہے، دوسرا صحیح پڑھنی ہے، تیسرا اخلاص سے پڑھنی ہے۔ نماز کے اندر اس کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، باطنی آداب کا خیال بھی رکھنا، نماز پڑھنی بھی ہے، نماز پڑھنی بھی ہے۔ نماز وہ ہے جو نجات ہے، نماز وہ ہے جو دین کا ستون ہے۔ دین کے معاملات کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی دینداری کو باقی رکھنے کے لیے، نظام دین کو باقی رکھنے کے لیے نماز بہت زیادہ اہم ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پہ بندہ مسئول ہے، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سے اس معاملے میں باز پرس ہوگی، جس سے اللہ چاہے گا بلا حساب داخل جنت فرمائے گا، اور جن سے حساب مقرر ہے ان سے نماز کی باز پرس پہلے ہے، اور نماز کی باز پرس کا ہونا ہے، آخرت میں اس کی باز پرس کا ہونا ہے، دنیا میں اس کے ساتھ دین کا قیام ہے، اور پھر اس نماز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز پڑھنی بھی ہے، اور نماز صحیح پڑھنی بھی ہے، اور نماز اخلاص کے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ اور جو نماز صحیح پڑھنی ہے تو نماز سیکھنی پڑے گی، قراءت سیکھنی پڑے گی، نماز کے مسائل جاننے پڑیں گے، نماز کا عملی طریقہ سمجھنا پڑے گا، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی جاننا پڑے گا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، طہارت کو سیکھنا پڑے گا۔ سلسلہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جاری ہے، اور اس کا بہت ہی اہم ترین سلسلہ آج انشاءاللہ الرحمن ہونا ہے، انتہائی اہم ترین۔ طہارت کے اندر وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، تیمم بھی ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے اس کا پاک ہونا بھی ہے۔ کپڑے پاک کرنے کے طریقے میں ناپاکی کی وضاحتیں ہو چکی، اور اب ہم پاکی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کپڑا پاک تھوڑے سے پانی کے اندر بھی کیا ہے، ٹوٹی کے اندر کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بھی ہمارا ہو چکا ہے۔
ہم اس موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اب ہم بالٹی میں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بیان کریں گے. بالٹی کے ذریعے ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے اس کے کچھ سٹیپس آپ کے آگے بیان کیے جائیں گے. ہم 4 سٹیپس آپ کو بیان کریں گے. نمبر 1، کپڑے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے. یہ ہم نے کپڑا ڈالا ہے اور اس پہ یہ پانی جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. نمبر 2، کپڑے کو ہاتھ یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح ڈبوئے رکھیں کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی سے باہر ابھرا ہوا نہ رہے، جیسا کہ انہوں نے ایک ڈنڈا وغیرہ رکھا ہوا ہے. نمبر 3، احتیاط اس میں ہے کہ جب کپڑا ڈوبنے کے قریب ہو تو بالٹی کے اندرونی ہر طرف کے کناروں سے پانی ہوتا ہوا نیچے بالٹی کے اندر آئے. دکھائیے، اس احتیاط کی وجہ ہم بعد میں بیان کریں گے. یہ دیکھیں، یہ گھوم رہے، گھومتے گھومتے یہ آ گئے یہاں پر، اور یہ بالٹی کو کارنر سے لیتے ہوئے پانی اس کا انہوں نے اسی پانی کے اندر ڈال دیا ہے. چوتھا سٹیپ، جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہہ جائے کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑا اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ کا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو گیا، جبکہ کپڑے وغیرہ پر نجاست کا اثر باقی نہ ہو. دکھائیں، اب یہ انہوں نے بالٹی بھری. بالٹی کے اندر یہ احتیاط رکھنی ہے، یہ جو آپ کا یہ دیکھیں، یہ پانی جو ہے نا، یہ کپڑا اب ابلنے کی کوشش کرے گا، آپ کو دبانا پڑے گا. جب یہ بالٹی پورے منہ تک آ جائے گی، سٹل کریں. یہ جو آپ شاٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں اس پروسیس کو یاد رکھیں. یہ اتنی دیر ہوگا جتنی دیر میں آپ کا گمان غالب ہو جائے کہ اب جو ہے یہ پانی نجاست لے کر چلا گیا. مثلا بچے نے پیشاب کر دیا، اب پیشاب کر دیا، آپ نے وہ کپڑا ڈال دیا، ڈالنے کے بعد بالٹی آپ نے بھر دی. بھرنے کے بعد وہ پانی جب اتنا ابل گیا، اتنا گر گیا کہ آپ کو ہو گیا یار پانی ہے، پیشاب ہے، نکل کر لے گیا پیشاب، تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا. اب اگلا سٹیپ چلائیں. اب دیکھیں، یہ اب کپڑا پھر اوپر ابھر گیا ہے اور ٹوٹی آپ نے بند کر دی، فلا کر دیا. چونکہ پروسیس پورا ہو چکا، اب اس کا ابھرنا کوئی بات نہیں ہے، اب یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے. احتیاط کے 2 مدنی پھول. نمبر 1، اس عمل کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ پاک ہو جانے کے ظن غالب سے قبل ناپاک پانی کا ایک بھی چھینٹا آپ کے بدن یا کسی اور چیز پر نہ پڑے، کیونکہ وہ ابھی تو ناپاک ہے. جب آپ کا پانی اس پر پڑ رہا ہے، جب تک وہ آپ کو گمان غالب نہیں ہوا کہ نجاست چلی گئی ہے، تو نجاست اس کے اندر ہے. جب نجاست اس کے اندر ہے، پانی اس کو پڑا، اس کی چھینٹیں آپ کو پڑیں گے تو ناپاک کریں گے. نمبر 2، بالٹی یا برتن کا اوپری کنارہ یا اندرونی دیوار کا کوئی حصہ ناپاک پانی والا ہے اور زمین اتنی ہموار نہیں کہ بالٹی کی ہر طرف سے پانی ابھر کر نکلے اور مکمل کنارے وغیرہ دھل جائیں، تو ایسی صورت میں کسی برتن کے ذریعے یا جاری پانی کے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس سے بالٹی وغیرہ کے چاروں طرف سے اس طرح پانی بہائیے کہ کنارے اور بقیہ اندرونی حصے بھی دھل جائیں. آپ نے جیسا کہ 3rd سٹیپ پہ دیکھا، دوبارہ دکھائیے، یہی چیز دکھائیں. یہ دیکھیے، یہ پانی ہے، یہ اب ایک سائڈ سے نکلے گا. بعض اوقات زمین دیکھیں، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ بالکل ٹیڑھی ہے. بعض اوقات چھوٹا سا سلوپ بھی زمین کے تعلق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی ایک سائڈ سے نکلتا ہے. یہ اس وقت پانی جاری ہے. دیکھیں، اگر بالٹی کے ایک سائڈ سے پانی گرا اور یہ جو 3 کونے تھے اس میں پانی نہیں لگا، اب 3 کونے اگر آپ کی یہ بالٹی اسی کام کے لیے آپ ناپاک کپڑے دھوتے یا کوئی اور چیزیں کونے پہ ناپاکی ہے اور یہ اس کام کے لیے، تو اب جب کپڑا پاک ہو گیا آپ کپڑے کو اٹھائیں گے، اب جو اٹھے گا کپڑا وہ تو پاک ہے. اب آپ کا کپڑا اٹھنے میں کسی اور کناری پہ لگا جو ناپاک تھی، یا یہی پانی جو اندر رہ گیا تھا،
یہی پانی ایسا تھا کہ پانی ڈالنے تو پانی ایسا نہیں ہے کہ بہت شرافت سے یوں جھک کر بیٹھا ہوگا. پانی ڈالتے تو پانی کے چھینٹے پڑتے. آپ نے پانی ڈالا, اس کے چھینٹے ہی اوپر پڑ گئے تھے اور وہ ناپاک تھے. تو اب آپ نے پاک کپڑا جب نکالا اور دیگر کارنر سے لگ گیا جہاں پر پانی ابھر کر گرا نہیں ہے, تو اب اس صورت میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ پاک کپڑا دوبارہ ناپاک ہونے کا خطرہ ہے. البتہ جب تک یقین نہیں ہوگا اسے ناپاک نہیں کہا جا سکتا. اس لیے احتیاطاً جو اندر کی دیواریں ہیں اس پر پانی پھیرا جاتا ہے کہ کہیں ناپاکی کا شائبہ نہ رہے. مگر یہ کام شروع ہی میں کر لیجئے, کہیں پاک کپڑے دوبارہ ناپاک نہ کر بیٹھیں. آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے؟ ہوگی. واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ دیکھیں, دو اہم باتیں سمجھیں, بہت اہم باتیں. آپ نے ایک ناپاک کپڑا ہے, اسے پاک بھی کرنا ہے, دھونے کا بھی موڈ ہو گیا ہے, بیڈ شیٹ خراب کر دی ہے بچے نے, تو یہ اس کام کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پاک ناپاک سارے کپڑے مکس کر کر ایک ساتھ دھو لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات, واشنگ مشین دکھائیں. دیکھیں یہ ایک پائپ ہے سائیڈ میں, اس کے پانی اس سے گر جائے گا, چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ واشنگ مشین مراد ہے جس میں ایک سائیڈ سے پانی ڈال سکتے ہیں اور دوسرے سائیڈ سے پانی کو نکالا جا سکتا ہے. واشنگ مشین بعض اب ایسی بھی ہیں کہ جس میں یہ سہولیات نہیں ہوتی, پانی ایک سائیڈ پر شفل ہو جاتا ہے, اوپر ڈالیں اور سائیڈ سے نکل جائے, ایسی صورت نہیں ہے. تو یہ اس کا طریقہ نہیں ہے. یہ صرف اس واشنگ مشین میں کہ جہاں سے ایک جگہ سے ڈالے اور دوسری جگہ سے نکل سکے, یہ مراد ہے. دو باتیں ہو گئیں. اب آپ آ جائیے, واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے. آپ نے سب سے پہلے کپڑا ڈالا ہے, کپڑے کو آپ نے پانی آپ اس میں ڈال رہے ہیں. کپڑوں کو ہاتھ وغیرہ سے پانی میں دبا کر رکھیے تاکہ کوئی حصہ ابھرا ہوا نہ ہو, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ تھرڈ سٹیپ ہے. ضرورتاً جب کپڑا ڈوبنے کے قریب ہو تو واشنگ مشین کے اندرونی ہر طرف کے کناروں سے پانی ہوتا ہوا نیچے لائیے, جیسا کہ لایا جا رہا ہے. اور اس کی احتیاط کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اوپر کا نل کھلا رکھیے. اسی طرح اب نچلا سوراخ بھی کھول دیجئے. یہ کھول دیا. یہ دیکھیے, یہ بہت احتیاط سے انہوں نے کھول کر الگ ہو گئے, کیونکہ شروع میں جو پانی نکلے گا وہ ناپاک ہی نکلے گا. اس طرح اوپر نل سے پانی آتا رہے گا اور نیچے والے سوراخ سے بہتا رہے گا. جب ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہو تو کپڑے اور مشین کے اندر کا پانی پاک ہو جائے گا, جبکہ نجاست کا اثر کپڑوں وغیرہ پر باقی نہ رہا. نل کے نیچے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. مذکورہ طریقے پر پاک کرنے کے لیے بالٹی یا برتن ہی ضروری نہیں, نل کے نیچے ہاتھ میں پکڑ کر بھی پاک کر سکتے ہیں. مثلا رومال ناپاک ہو گیا تو بیسن میں نل کے نیچے رکھ کر اتنی دیر تک پانی بہائیے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو پاک ہو جائے گا. بڑا کپڑا یا اس کا ناپاک حصہ بھی اسی طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے, مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ ناپاک پانی کے چھینٹے آپ کے پاک کپڑوں, بدن اور اطراف میں دیگر جگہوں پر نہ پڑے. جب گمان غالب ہو گیا تو اب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا, اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, شرط نہیں ہے پاک کرنے کے لیے نچوڑنا, یہ پاک ہو گیا. کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ. کارپیٹ کا حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے, پھر دوبارہ لٹکا دیجئے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے, پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے. جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. دکھائیں, یہ آپ سمجھیے یہ کارپیٹ کے پیس کی طرح کا ایک پیس آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, اور یہ چیزیں اسی طرح پاک ہوتی ہیں. یہ پانی ہم نے ڈالا ہے, جو اس کی ناپاک جگہ تھی اس پر ہم پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس پہ پانی ڈالنا ہے, اثر ختم ہونا چاہیے.
اثر ہر طریقے میں اثر ختم ہوگا، بالٹی میں بھی، واشنگ مشین میں بھی، نل کے نیچے آپ نے کپڑا دھویا اس میں بھی، کارپیٹ کے اندر بھی، نہ رنگ رہے، نہ بو رہے، نہ ذائقہ رہے۔ پانی آپ نے اس کے اندر پھیرا ہے، پھیرنے کے بعد آپ نے ٹوٹی بند کر دی ہے، ٹوٹی بند کرنے کے بعد اب آپ اس کو یہ لٹکا رہے ہیں، آپ نے اسے لٹکا دیا۔ دیکھیں پانی کے قطرے ٹپک کر رہے ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ اب پانی کے قطرے ٹپکنا تو بند ہو گئے مگر یہ پاک نہیں ہوا ہے۔ دوبارہ اٹھائیے، ہم نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو سیکنڈ سٹیپ کے اندر دوبارہ اس کو دھو رہے ہیں۔ دھونے کے بعد اب پانی ہم نے اس پہ جو ڈالنا تھا وہ ہم نے ڈالا ہے، اس کی جو جگہ ناپاک تھی اتنی جگہوں پر ہم نے اس پہ پانی ڈال دیا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اب ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ پہلے ٹوٹی بند ہوگی اور ٹوٹی بند کیجیے، اب اس کے بعد یہ اٹھے گا اور یہ لٹکایا جائے گا جس طرح ہم پہلے لٹکا چکے تھے۔ اب یہ دوسری مرتبہ لٹکایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیے پانی کے قطرے اب پھر دوبارہ گر رہے ہیں۔ جو پانی کے قطرے گر رہے تھے وہ بھی ناپاک تھے کہ یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اب یہ پانی کے قطرے تو بند ہو گئے لیکن اب بھی پاک نہیں ہوا ہے، تیسری بار پھر دھونا پڑے گا۔ تیسری بار دھویا جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ دھونے کے بعد وہی حسب معمول ہم اپنی ٹوٹی بند کریں گے۔ اب یہ دھو دیا گیا، اس کے قطروں سے بچنا بھی ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ یہ تیسری مرتبہ جو پانی ٹپک رہا ہے اس کے قطرے بھی ابھی تک پاک نہیں ہیں، اس سے بچ رہا ہے۔ اب یہ تیسری مرتبہ ٹپکنا بند ہو گیا ہے، یہ گیلا ضرور ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا مگر یہ پاک ہو چکا ہے۔ چٹائی، چمڑے کی چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہے وہ اسی طریقے سے پاک کیجئے۔ دکھائیں، یہ آ گئی آپ کی چٹائی۔ دیکھیں چٹائی کے یہ آپ سمجھے پورا جو اس کا کارنر ہے اس کو پاک کیا جا رہا ہے، جو اس کا باؤنڈری وال ہے اس کو پاک کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں گیلا ہو گیا ہے، پانی ڈالا ہے اس پہ، پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے لٹکا دیا ہے۔ لٹکانے کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہ جو چٹائی ہے اس چٹائی سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ پانی ناپاک ہے، ابھی اس کو لٹکائے رکھیں گے یہاں تک کہ اب پانی نے ٹپکنا بند کر دیا۔ یہ ہو گیا فرسٹ سٹیپ۔ اب ہم دوبارہ لیں گے، اس کو دوبارہ دھوئیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے لٹکا دیا، اب پھر پانی ٹپکے گا۔ اب پانی کا ٹپکنا بند ہو گیا، اب ہم اس کو تیسری مرتبہ دھوئیں گے۔ تیسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کو لٹکایا جائے گا، اب پھر پانی ٹپکے گا۔ ابھی تک یہ چٹائی پاک ہوئی نہیں ہے، یہ دیکھیں پانی ٹپک رہا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے یہ جب ٹپکنا بند ہو گیا یہ چٹائی بھی پاک ہو گئی۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی مثلا دریا، نہر یا پائپ یا ٹوٹی کے جاری پانی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑا کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہو تب بھی پاک ہو گیا۔ اگر ناپاک چادر بھی بہتے پانی کے اندر اتنی دیر رکھ دی کہ آپ کا گمان غالب ہو گیا کہ بھائی اب ناپاکی اس میں نہیں رہی تو پاک ہو گیا، اور آپ کو سمندروں میں، دریاؤں میں جانے کی حاجت نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹیاں موجود ہیں، ٹوٹی کھول دیں گے تو اس سے بھی پانی جاری ہی ہے۔ اتنی دیر ٹوٹی کے نیچے رکھا کہ گمان غالب ہوا کہ وہ نجاست بہا کر لے گیا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مزید چیزیں پاک کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے مگر اس کے لیے آپ کو اگلے سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم آخر میں ایک نعرہ لگائیں گے، تیار ہیں آپ؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔